زور سے سمری پڑھو، وہ تیش سے بولا۔ مجھے انگلش تھوڑی سی آتی ہے، نادیہ ڈر کر بولی۔ ارسلان کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ لو لیٹر میں آئی لو یو لکھتے وقت انگلش کمزور نہیں تھی؟ وہ زور سے میز پر ڈنڈا مارتے ہوئے بولا۔ نادیہ کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ ڈرامے کروا لو بس۔ اچانک آغا جی نے آ کر پوچھا، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ آغا جی، آپ کا پوتا مجھے آئی لو یو کہہ رہا ہے۔ نادیہ نے غصے میں ارسلان پر الزام لگایا۔ ہاں تو کہہ سکتا ہے، کیونکہ تم اس کے نکاح میں ہو۔ آغا جی دونوں کے سر پر بم پھوڑ گئے۔ ٹھیک ہے، پھر اسی لمحے اسے میرے ساتھ رخصت کریں۔ یہ کیا بےہودگی ہے ارسلان؟ آغا جی طیش میں آئے تھے۔ بےہودگی میں کر رہا ہوں یا آپ لوگوں نے میرے ساتھ کی ہے؟ وہ بدتمیزی سے بولا تھا اور آغا جی کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ گھر میں سب لوگ ہی اپنے اپنے کمروں سے باہر آ کر لاؤنج میں کھڑے ہو گئے تھے۔ ارسلان کی ماں اشاروں کنائیوں سے اسے چپ رہنے کا بول رہی تھی۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے، جبکہ مجھے تو اس بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تم دونوں چھوٹے چھوٹے تھے تو تمہاری دادی مرحومہ کی خواہش پر تم دونوں کا نکاح کر دیا گیا تھا۔ تم لوگوں کو نہیں بتایا تھا، کیونکہ تم لوگوں کی ماؤں کی کوئی الگ ہی منطق ہے۔ بچے بڑے ہوں گے تو بتائیں گے۔ اب پتہ چل گیا تمہیں، کوئی اعتراض ہے تو بتاؤ مجھے۔ آغا جان زور سے زمین پر لاٹھی پٹکتے بولے تھے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر میری ایک شرط ہے۔ اگر آپ نے میرا بچپن میں نکاح کر دیا تھا اپنی مرضی سے، تو رخصتی میری مرضی سے ہوگی، اور آج ہی ہوگی۔ وہ غصے میں نادیہ کو دیکھتا ہوا بولا تھا۔ نہ جانے اس کے دماغ میں کیا آیا تھا جو وہ کہہ گیا تھا۔ نادیہ سٹ پٹا کر آغا جی کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے فائزہ، جاؤ اپنی بیٹی کو تیار کر کے لاؤ، اور نسیم، تم اپنے میکے والوں کو اور فائزہ کے میکے والوں کو بلانا چاہو تو بلا لو۔ میں مغرب کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، عشاء پڑھنے سے پہلے میں ان دونوں کی رخصتی کر دوں گا۔ تم دونوں کے پاس بس اتنا ہی ٹائم ہے۔ تم لوگوں نے سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ وہ ابھی تک ان لوگوں کو وہیں کھڑے دیکھتے ہوئے غصے میں بولے۔ فائزہ بیٹی کا ہاتھ پکڑے کمرے میں لے گئی تھی۔ ماما، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ماما، میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھیں آپ؟ چپ کر کے بیٹھ جاؤ، تمہارے آغا جی نے تمہارے ساتھ میری بھی گردن اڑا دینی ہے، تمہاری آواز نہ آئے۔ وہ بیٹی کو ڈانٹتی باہر نکل گئی تھی اور نادیہ کے کمرے سے اس کا ایک بھاری کامدار فراک نکال کر لائی تھی اور اسے پہنا دیا تھا۔ جلدی جلدی میں نسیم بیگم نے سب مہمانوں کو کالز کی تھی اور اپنے کمرے سے کچھ جیولری لے کر آئی تھیں، اور انہوں نے نادیہ کو وہ جیولری پہنا دی تھی۔ کوئی اسے چوڑیاں پہنا رہا تھا، کوئی اسے جوتے پہنا رہا تھا، کوئی اسے میک اپ کر رہا تھا، اور وہ حیرانی سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، وہ ہڑبڑاتے ہوئے سب کو دور کرتے بولی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، ہمارے گھر میں وہی ہوتا ہے جو تمہارے آغا جان چاہتے ہیں۔ اگر انہوں نے کہہ دیا تمہاری رخصتی ابھی ہوگی تو ابھی ہوگی۔ اس کی ماں نے اسے دوبارہ سے ڈانٹ کر کرسی پر بٹھا دیا تھا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ مغرب پڑھ کر جب وہ آئے تو سب مہمان آ چکے تھے۔ انہوں نے سب کے ساتھ بیٹھ کر ان دونوں کو ایک ساتھ بٹھایا تھا، ان دونوں کو مٹھائی کھلائی تھی اور ان دونوں کی آنے والی زندگی کی خوشیوں کے لیے دعا کی تھی، اور پھر نادیہ کو وہ ڈھیروں دعائیں دیتے ارسلان کے سنگ رخصت کر چکے تھے۔ نسیم بیگم نادیہ کو کمرے میں چھوڑنے آئی تھیں۔ چچی جان، مجھے نہیں ادھر رہنا، مجھے وہ مار دیں گے، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی تھی۔ ارے میرا بچہ، ایسے نہیں کہتے، وہ تمہارا شوہر ہے، کیوں تمہیں کچھ کہے گا؟ میں اسے سمجھا دوں گی، پھر بھی اگر تمہیں کچھ کہے تو مجھے بتانا، ٹھیک ہے؟ اب آرام سے بیٹھو۔ وہ نادیہ کا ماتھا چومتی چلی گئی تھی۔ وہ روم میں آیا تو نادیہ بولی، رخصتی کینسل کر کے مجھے یہاں سے جانے دو۔ اب تو بدلہ لینے کا ٹائم آیا ہے، گن گن کے بدلے لوں گا۔ وہ کمینی سی ہنسی ہنسا تھا۔ دیکھو پلیز، تم ایسا نہیں کر سکتے، وہ سب تو ایک مذاق تھا، مجھے نہیں پتا تھا یہ سب، اگر پتا ہوتا تو میں کبھی نہ ایسے کرتی، پلیز مجھے جانے دو۔ وہ روحان سی ہوتی بولی تھی۔ اور ویسے بھی وہ سب قائمہ نے کیا تھا، اگر آپ میری اور قائمہ کی لکھائی میچ کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اپنی بہن کا نام سن کر وہ غصے میں آ گیا تھا۔ قائمہ پاگل ہے کیا؟ وہ کیوں کرے گی؟ میں نے استری کرتے وقت اس کی شرٹ غلطی سے چلا دی تھی، اسی بات کا غصہ اس نے نکالا تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا وہ ایسا کرے گی، مجھے لگا وہ مذاق کر رہی ہے اور پھر اس نے کر دکھایا۔ آئی ایم سوری۔ وہ رو دی تھی۔ ویسے تو بڑی پھنے خان بنتی ہو، اب کیسے تمہاری ہوا ساری نکل گئی ہے؟ او ہیلو مسٹر، ابھی بھی میں پھنے خان ہی ہوں، تمہارے سامنے دو آنسو کیا بہا لیے، تم تو اکڑ ہی دکھانے لگے۔
مجھے لگا تم پر میرے آنسو کام کر جائیں گے اور تم مجھے جانے دو گے، مگر تم تو ایسی ڈھیٹ مٹی کے بنے ہوئے ہو۔ خیر، مجھ سے تم کیا گن گن کر بدلے لوگے؟ گن گن کر تو میں بھی تم سے بدلے لوں گی۔ وہ غصے سے پھنکارتی ہوئی واپس مڑی تھی۔ آیا بڑا، وہ بدتمیزی پر اتر آئی تھی۔ اسی لمحے ارسلان نے اس کا بازو دبوچ کر اسے اپنے قریب کھینچا تھا اور وہ اس کے سینے سے آن لگی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بدتمیزی نہیں ہے جانو، اسے شادی کی پہلی رات کا پیار کہتے ہیں، وہ کہتا اس کی گردن پر جھکا تھا جبکہ وہ اسے دھکا دیتی خود سے دور کر گئی تھی۔ پلیز آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ فوراً ہی آپ پر بھی آ گئی تھی۔ میں تو ایسا کروں گا۔ وہ پھر سے روحان سی ہو رہی تھی۔ تم انسان ہو یا گرگٹ؟ پل پل میں رنگ بدلتی ہو، کبھی 30 مار خان بن جاتی ہو تو کبھی بھیگی بلی۔ چلو ابھی بتا ہی دو تمہارے کتنے رنگ ہیں؟ اور وہ اچانک چکرا کر گر گئی تھی۔ اب وہ یہ بھی ڈرامہ کر رہی تھی یا اصل میں گری تھی؟ مگر ارسلان اچھا خاصا پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا تھا۔ اس کی رنگت پیلی پڑ گئی تھی، اب اسے بھی تشویش ہونے لگی تھی۔ وہ چپکے سے باہر نکلا تھا۔ سب لوگ مہمانوں میں مصروف تھے۔ وہ اپنی ماں کے کمرے میں گیا تھا اور ڈھونڈ ڈھانڈ کر ایک کیلشیم کی ٹکی لے آیا تھا اور اس نے اسے پلا دی تھی۔ اس وقت بس وہ یہی کر سکتا تھا۔ اگر بچ گئی تو میری، ورنہ اللہ کی رضا سمجھ کر بھری جوانی میں رنڈوا ہو جاؤں گا۔ اب اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ اس کے سامنے بیٹھا بول رہا تھا کیونکہ وہ نڈھال سی دوبارہ کیلشیم والا پانی پی کر بیڈ پر نیم دراز ہو گئی تھی، جبکہ وہ اس کی منموہنی سی صورت کو دیکھ کر کھو سا گیا تھا۔ دل تو میرا تم پر شروع دن سے ہی بے ایمان تھا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہو گیا جو تم بن مانگے مجھے مل گئی ہو، اور اب تمہیں خوب سارا تنگ کروں گا پہلے، پھر تمہیں اپنے دل کی بات بتاؤں گا۔ وہ اس کے چہرے پر آئی لٹ ہٹاتا ہوا دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھا، اور پھر اس کے اوپر کمبل درست کرتا باہر نکل گیا تھا۔ مہمان چلے گئے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد نسیم بیگم نے بیٹے کو آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ یہ کیا حرکت تھی ارسلان؟ ایسے ہوتی ہے رخصتی؟ تو کیسے ہوتی ہے؟ اور پوچھنا تو مجھے آپ سے چاہیے کہ کون ایسے کرتا ہے اس طرح چھوٹے بچوں کے نکاح؟ اور پھر ماما، مجھے جب آغا جان نے بتایا تو مجھے غصے میں جو سمجھ آئی میں نے کر دیا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، بچی ہے وہ، ابھی پڑھ رہی تھی۔ کتنی شرمندگی ہوئی ہے مجھے فائزہ بہن کے سامنے۔ کیا سوچ رہی ہوگی وہ ہمارے بارے میں؟ کتنا کوئی بے شرم لڑکا ہے میرا۔ رخصتی کرنا اگر بے شرمی ہے تو یہ بے شرمی آپ کے شوہر نامدار اور ان کے والد مجھ سے پہلے کر چکے ہیں۔ کتنی زبان چلتی ہے تمہاری ارسلان، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، اچھی باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ اچھا ماما، سوری، لیکن اب تو رخصتی ہو گئی۔ کیا آپ کو میری رخصتی سے مسئلہ ہے؟ کیا آپ کو نادیہ سے مسئلہ ہے؟ پاگل ہو، اتنی پیاری بچی ہے، مجھے کیا مسئلہ ہوگا؟ مگر شادیاں ایسے ہوتی ہیں، میرے اتنے ارمان تھے تمہاری شادی کو لے کر اور تم نے سب پر پانی پھیر دیا۔ اچھا ماما ٹھیک ہے، کل ولیمے کا فنکشن رکھ لیتے ہیں اور وہاں آپ اپنے سارے ارمان نکال لینا۔ کل نہیں، 1 ہفتے بعد کا ٹائم لیا ہے میں نے آغا جی سے، اور اگر اب تم نے کوئی نیا شوشہ چھوڑا تو میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ وہ بیٹے کو چپت لگاتی بولی تھی۔ اچھا ماما، جیسے آپ کا حکم۔ میں کون ہوتا ہوں آپ کے آگے بولنے والا؟ ہاں، تم تو جیسے میری بڑی فرما بردار اولاد ہو نا۔ ناک کٹوا کے رکھتی تم نے میری خاندان والوں کے سامنے۔ وہ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ سبھی باتیں بنا رہے تھے نا، جانے ایسا کیا ہوا ہے کہ اچانک رخصتی کرنی پڑ گئی۔ اس طرح لڑکی کی ذات بدنام ہوتی ہے۔ تم تو پھر مرد ہو، مردوں کو کیا؟ ارے میری جان سے پیاری ماما، وہ لڑکی اب میری عزت ہے اور کسی کی اتنی مجال نہیں ہے میری عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ جائے۔ بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے، زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ ہاں، بھڑکے مروا لو جتنی مرضی۔ آغا جان کے پوتوں سے یہ بات تو پھر ہے، وہ گردن اکڑاتے بولا تھا۔ اچھا جاؤ اب، اور اب لڑنے نہ بیٹھ جانا، پیار سے بات کرنا، وہ پیچھے سے نصیحت کرتی بولی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ بے سود سو رہی تھی۔ ارسلان نے آ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اب اس کا جسم نارمل تھا، مگر وہ گہری نیند میں تھی تو وہ بھی مطمئن تھا۔ اس کے برابر میں آ کر نیم دراز ہو گیا تھا۔ صبح ارسلان کی جب آنکھ کھلی تو پھر سے سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ کل اچانک ہوئی رخصتی پر اس کے لب مسکرائے تھے۔ اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی تھیں کہ کہیں وہ بیٹھی ہوگی، مگر وہ نہیں تھی، شاید واش روم میں ہو۔ وہ سوچتا ہوا اٹھا تھا مگر واش روم میں بھی نہیں تھی۔ اف، غائب ہو گئی میرے اٹھنے سے پہلے، اسے تو میں دیکھ لوں گا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا واش روم چلا گیا تھا اور نادیہ تو فجر کی اذان کے وقت ہی اٹھ گئی تھی اور اپنے برابر میں ارسلان کو سوتا دیکھ کر ایک دفعہ پھر سے وہ گھبرا گئی تھی۔
اور دبے پاؤں اس کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور وہاں جا کر آرام سے سو گئی تھی۔ آغا شرافت علی کے 2 بیٹے تھے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی حلیمہ تھی، اس سے چھوٹا وجاہت علی، پھر صداقت علی اور اس سے چھوٹی سکینہ اور پھر آمنہ تھی۔ تینوں بہنوں کی شادیاں ہو گئی تھیں اور بال بچوں والی تھیں۔ وجاہت علی کی بیوی فائزہ بیگم تھی اور صداقت علی کی بیوی نسیم بیگم تھی۔ وجاہت علی کے 4 بچے تھے، 2 بیٹے 2 بیٹیاں۔ بڑا بیٹا نعمان، اس کی شادی اس کی پھوپھی زاد ندا سے ہوئی تھی اور اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا علیان، جبکہ اس سے چھوٹا ارسلان تھا۔ دونوں بھائی تعلیم مکمل کر کے اپنے بابا کے ساتھ کاروبار میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ انہوں نے اپنے باپ کو تقریباً سارے کاموں سے ریٹائرمنٹ دے دی تھی، مگر پھر بھی وجاہت علی ابھی بھی آفس باقاعدگی سے جاتے تھے، کیونکہ وہ اپنا کام بچوں پر تو نہیں چھوڑ سکتے تھے نا۔ ارسلان سے چھوٹی نائمہ تھی اور نائمہ سے چھوٹی قائمہ تھی۔ وہ دونوں ہی ایف اے کر کے گھر بیٹھی ہوئی تھیں اور ان دونوں کے رشتے اس کے چچا کے بیٹوں کے ساتھ طے تھے۔ ان سے چھوٹے صداقت علی تھے۔ ان کے 3 بچے تھے، بڑا بیٹا عاشر، چھوٹا فارس اور اس سے چھوٹی نادیہ تھی۔ نادیہ کا بچپن میں ہی نکاح دادی کی خواہش پر ارسلان سے کر دیا گیا تھا، جبکہ عاشر کا رشتہ نائمہ سے طے تھا اور فارس کا رشتہ قائمہ سے طے تھا۔ عنقریب ان دونوں کی شادیاں کرنے کا گھر والے ارادہ رکھتے تھے، مگر ارسلان نے درمیان میں اپنا ہی رولا ڈال دیا تھا۔ جو بھی تھا، اتنی ایمرجنسی میں ہوئی رخصتی پر بھی سارا خاندان بہت خوش تھا۔ 1 ہفتے بعد ولیمے کی تاریخ رکھی گئی تھی، تو سب خواتین اور لڑکیاں اپنے اپنے کپڑے بنانے میں مصروف تھیں۔ سب لڑکیاں ایک ہی ڈسکشن کر رہی تھیں کہ ولیمے والے دن وہ کیا پہن رہی ہیں۔ لڑکیوں کو صبح صبح ہی بھوک لگ گئی تھی، اس لیے انہوں نے جلدی ناشتے کا شور مچا دیا تھا۔ فائزہ بیگم اور نسیم بیگم نے ان کے لیے ناشتے کی ٹیبل لگوا دی تھی اور ان کے ساتھ ہی مل کر نادیہ نے بھی ناشتہ کر لیا تھا۔ چلو کر لیا ناشتہ، اب جلدی سے یہ ٹیبل صاف کرو اور اپنے بابا لوگوں کے لیے ناشتہ لگاؤ۔ فائزہ بیگم نے لڑکیوں کو اٹھنے کو بولا تھا۔ نادیہ بھی اٹھ کر برتن اٹھانے لگی تھی، جب نسیم بیگم نے ٹوکا تھا، کیا ہو گیا بیٹا نادیہ، آپ کیوں اٹھا رہی ہیں برتن؟ یہ اٹھا لیں گی۔ کوئی بات نہیں چچی جان، میں کر لیتی ہوں، پہلے بھی تو کرتی ہوں۔ پہلے کی بات اور ہے، ابھی کل تو تمہاری شادی ہوئی ہے، جاؤ جا کر اچھا سا تیار ہو کر آؤ۔ نائمہ جاؤ تم بھابھی کے ساتھ۔ اور بھابھی کے نام پر نادیہ نے گھورا تھا۔ چلے آئیں بھابھی جی، نائمہ سے چھیڑتی ہوئی ساتھ لے گئی تھی۔ ابھی کہتی ہوں میں ارسلان سے کہ اسے شاپنگ پر لے جائے اور اچھے اچھے کپڑے دلوائے اور مہندی بھی لگوا کر آئے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے نسیم یہ سب کرنے کی، ابھی ولیمے پر کر لے گی، فائزہ بیگم نے ٹوکا۔ ارے بھابھی ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، نئی نئی دلہن لگنی تو چاہیے۔ ہاں یہ بات تو ہے، مگر میں کہہ رہی تھی کہ 1 ہفتے بعد ولیمہ ہے تو پھر سب کچھ ولیمے پر پھر سے ہو جائے گا۔ ابھی وہ اٹھتے ہیں نا نواب صاحب، تو میں کرتی ہوں اس سے بات۔ تبھی وہ انہیں آتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ ماما نادیہ کدھر ہے؟ وہ کمرے میں نہیں ہے۔ اور سب لڑکیاں ایک دوسرے کو دیکھ کر معنی خیزی سے ہنسی تھیں اور نسیم بیگم نے بیٹے کو گھورا تھا۔ کچھ شرم کرو، اس کا اپنا گھر ہے، وہ جب چاہے جدھر چاہے رہ سکتی ہے، سمجھے؟ جاؤ جا کر ناشتہ کرو۔ نسیم بیگم نے بیٹے کو شرم دلانے کی کوشش کی تھی، اور ارسلان بھلا کب شرمندہ ہونے والا تھا؟ وہ ڈھیٹوں کی طرح جا کر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر جیسے ہی وہ اٹھا تھا، آغا جی نے بیٹھنے کو بولا تھا۔ آغا جی نے نعمان اور عاشر کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ ولیمے کے انتظامات دیکھیں گے، جبکہ فارس کی ڈیوٹی تھی کہ وہ گھر کی ساری خواتین کو شاپنگ پر لے کر جائے گا۔ اور ارسلان تم آفس جاؤ گے۔ وہ آغا جی کے سامنے ادب سے سر جھکا گیا تھا۔ ویسے بھی کل وہ جتنی بدتمیزی کر چکا تھا، اب اس کا اتنا فرمانبردار ہونا تو بنتا تھا، ورنہ اب کے اسے جوتے پڑنے کا یقین تھا۔ نہیں بابا جان، آپ اس کو آفس نہیں بھیجیں، مجھے ارسلان کے ساتھ کچھ کام ہے، تو آپ اسے چھٹی دے دیں۔ چلو ٹھیک ہے نسیم، یہ تمہارا کام کر کے اور جتنے دن یہ لڑکے مصروف ہیں، وجاہت اور صداقت، تم دونوں آفس کے کام دیکھ لینا۔ جی بابا جان۔ وہ سبھی اٹھ گئے تھے۔ جی ماما، آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ وہ وہاں سے سیدھا ماں کے پاس آیا تھا۔ شادی کی تو بڑی جلدی تھی، بیوی کو شاپنگ پر لے کر جاؤ اور اسے مہندی لگوا کر لانا ہے تم نے، سمجھے؟ ارے نیکی اور پوچھ ابھی چلتا ہوں، بلائیں اپنی بہو رانی کو، ویسے بھی صبح سے اس نے مجھے دیدار ہی نہیں کروایا۔ اچھا ہے، اسی بہانے دیکھ تو لوں گا۔ بکواس کروا لو جتنی مرضی، ماما نے گھورا تھا۔ کیا ہو گیا ماما، ہر وقت مارتی رہتی ہیں۔ اچھا میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، اسے بھیج دیں۔ اور گاڑی میں بیٹھے سے 10 منٹ ہو گئے تھے، مگر ابھی تک وہ نہیں آئی تھی۔ وہ کوفت کا شکار ہو رہا تھا۔ تبھی اسے نادیہ آتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ اس نے پچھلی عید پر بنائی ہوئی اپنی آف وائٹ گھیردار کلیوں والی فراک پہنی ہوئی تھی، دوپٹہ اس نے گلے میں ڈالا ہوا تھا۔
جبکہ بال اس نے کھلے چھوڑ رکھے تھے اور ہلکے سے میک اپ کے ساتھ کانوں میں اس نے جھمکے پہنے ہوئے تھے اور ہاتھوں میں چوڑیاں تھیں، اور اتنی سادگی میں بھی وہ ارسلان علی کے سیدھا دل میں اترے جا رہی تھی۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتا ایک ادا سے اسے دیکھتا ہوا مسکرایا تھا اور نادیہ چینپ گئی تھی۔ دوسری طرف سے آ کر وہ اس کے برابر میں بیٹھی تھی۔ ناراض ہوں میں تم سے، رات کو تو تم بے ہوش ہو گئی اور دن کو میرے جاگنے سے پہلے کمرے سے نکل گئی۔ اپنی عادتیں ٹھیک کر لو ورنہ پچھتاؤ گی لڑکی، وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولا تھا۔ آپ اگر ایسی باتیں کریں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ ہی نہیں جاؤں گی، میں چچی جان کو بتا دوں گی۔ اوف، میں تو تمہاری چچی جان سے ڈر گیا۔ اس نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی تھی۔ پلیز ارسلان، وہ روحان سی ہوئی تھی جس پر ارسلان نے کہا لگایا تھا۔ اب آئی ہو نا پہاڑ کے نیچے؟ اچھا بتاؤ اب کہاں جانا ہے؟ وہ گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگائے سے دیکھتا بولا تھا۔ شاپنگ پر ہی جانا ہے اور پیسے رکھ لینا، یہ نہ ہو وہاں جا کے کہو پیسے نہیں ہیں۔ نادیہ کا پتہ ہے نا شاپنگ کرنے میں کتنی کریزی ہے۔ جی جانتا ہوں، آپ کے پچھلے ریکارڈ میرے پاس محفوظ ہیں۔ ارسلان نے گاڑی سٹارٹ کی تھی اور شہر کے سب سے بڑے مال کے سامنے گاڑی روک دی تھی۔ چلو اب جتنا چاہے دل کھول کر شاپنگ کرو، آج یہ بندہ سارا دن آپ کے لیے حاضر ہے، وہ اس کے سامنے سر خم کرتا بولا تھا۔ صرف آج کے لیے نہیں، اگلا پورا ویک، ابھی بہت سارے کام میں نے کرنے ہیں۔ وہ تصحیح کرتی بولی تھی۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ وہ حیران ہوا تھا۔ یہی بات ہے بس، آپ کو چچی جان نے بتایا نہیں ہے شاید۔ آج کے دن ہی نہیں، آپ نے میرے ساتھ شاپنگ کرنی ہے اور تب تک شاپنگ کرنی ہے جب تک میری ساری شاپنگ کمپلیٹ نہیں ہو جاتی، اور یہ آپ کی سزا ہے کہ آپ نے میری ساری شاپنگ کمپلیٹ کروانی ہے، وہ اتراتے ہوئے بولی تھی۔ او مائی گاڈ، میں تمہارے ساتھ اتنے دن کیسے پھر سکتا ہوں؟ وہ حیران ہوا تھا۔ یہ تو آپ نے سزا خود چنی ہے اور اب آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ ساتھ اتنی پیاری بندی ہو تو بندہ انکار کر ہی نہیں سکتا، جتنے دن کہو گی کروا دیں گے، اب خوش؟ اور وہ مسکراتی ہوئی گاڑی سے اتری تھی۔ نادیہ کو اس کی ساس اور ماما نے بار بار تاکید کی تھی کہ وہ اپنے لیے کافی بھاری اور کامدار جوڑا لے، کیونکہ نئی نویلی دلہن کو خوب سج دھج کر رہنا چاہیے۔ اس نے 2-3 تو کامدار جوڑے لیے تھے، مگر باقی اس نے اپنی مرضی کے مطابق لیے تھے۔ ایک ڈسپلے پر ایک کلیوں والی فراک تھی جو سرخ رنگ کی تھی، وہاں پر آ کر ارسلان کے قدم رکے تھے۔ سنو نادیہ، یہ بھی لے لو۔ ارے یہ اتنا گہرا رنگ، وہ ہچکچائی تھی۔ اتنا بھی گہرا نہیں ہے، لڑکیاں ہی گہرا رنگ پہنتی ہیں، اب میں تھوڑی نہ پہن سکوں گا، مجھے پسند ہے، لے لو، وہ روب ڈالتے ہوئے بولا تھا اور نادیہ نے گھورا تھا۔ لے لیں بیگم صاحبہ پلیز۔ وہ فوراً اس کے گھورنے کو سمجھ گیا تھا۔ اس پر مسکراتے ہوئے نادیہ نے وہ میکسی بھی پیک کروا لی تھی۔ اس کے بعد وہ جوتوں کے لیے لور سارے مالز گھوم چکی تھی، مگر اسے جوتے پسند نہیں آ رہے تھے۔ کیا ہو گیا نادیہ، تمہیں جوتا نہیں پسند آ رہا؟ اتنی شاپس تم گھوم چکی ہو، کپڑے تو 1 منٹ میں پسند کر لیے۔ ہاں کپڑے جلدی مجھے پسند آ جاتے ہیں، بس جوتوں کا مسئلہ ہے۔ مجھے جوتوں کے ڈیزائن اور پھر ان کے آرام دہ ہونے کا بھی مسئلہ ہے۔ سخت نہیں پہن سکتی اور گندے ڈیزائن والا بھی نہیں پہن سکتی۔ میں تھک گیا ہوں، بس کر دو اب، وہ بے بسی سے بولا تھا۔ بس یہ ایک شاپ دیکھ لیں، اگر یہاں پسند آئے تو پھر میں آج رہنے دوں گی، کل لے لیں گے۔ اور کل کا سوچ کر وہ حیران ہوا تھا۔ کل بھی اس نے ارسلان کو گھمانا تھا۔ یار یہ شادی کر کے میں پھنس تو نہیں گیا کہیں، وہ بڑبڑایا تھا۔ اللہ اللہ کر کے اس شاپ سے نادیہ کو 3 جوتے پسند آئے تھے۔ چلیں اب کچھ کھا لیں، مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے۔ ہاں جی، جتنا آپ صبح سے گھوم چکی ہیں نا، بھوک لگنا بنتا بھی ہے۔ انہوں نے کھانا کھایا تھا، اس کے بعد وہ اسے پارلر لے گیا تھا، وہاں پر بھی نادیہ نے پورے 3 گھنٹے لگائے تھے، اور 3 گھنٹوں کے بعد جب وہ اس کے سامنے آئی تو اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئی تھیں۔ یار مجھے نہیں پتا تھا لڑکیاں پارلر میں آ کر اتنی خوبصورت ہو جاتی ہیں۔ وہ اس کی طرف قدم بڑھاتا اس کے ہاتھ پکڑے بولا تھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چلیں گھر چلتے ہیں، میں بہت تھک گئی ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑواتی آگے آگے چلنے لگی تھی۔ ارسلان بھی سر جھٹکتا گاڑی کی طرف آیا تھا۔ آئس کریم کھاؤ گی نادیہ؟ آنکھیں موندے گاڑی کی سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے لیٹی تھی۔ نہیں میں بہت تھک گئی ہوں، گھر چلتے ہیں۔ ارسلان نے بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھا تھا، وہ واقعی سے تھکی تھکی لگ رہی تھی۔ رات اس کو چکر آ گئے تھے اور آج میڈم کو تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ میرا تو اللہ ہی وارث ہے، وہ دل ہی دل میں سوچ سکا تھا، یہ بات کہہ نہیں سکا تھا۔ اور نادیہ جو گاڑی میں کہہ رہی تھی وہ تھک گئی ہے، گھر آتے اس نے شاپنگ کا انبار لگا دیا تھا، وہ سب کو اپنی لائی چیزیں دکھا رہی تھی۔ اس کی ڈسکشن اتنی لمبی تھی کہ ارسلان اس کا انتظار کرتا کرتا کمرے میں سو گیا تھا۔ اچھا چلو بیٹا، سامان لے جاؤ اور اپنے کمرے میں جاؤ۔ نسیم بیگم نے نادیہ کو کمرے میں جانے کو بولا تھا تو وہ سامان اٹھاتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔
ارے یہ تمہارا کمرہ نہیں ہے، اب اپنے کمرے میں جاؤ۔ اوہ سوری۔ وہ اپنے کمرے میں آئی تھی۔ ارسلان سو رہا تھا۔ دبے قدموں اس نے اپنا سارا سامان ایک طرف رکھا تھا اور چینج کر کے اس کے برابر میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ اگلے دن بھی معمول کے مطابق ارسلان کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ کمرے سے جا چکی تھی۔ ارسلان کا موڈ خراب تو بہت ہوا تھا، مگر وہ چپ کر گیا تھا۔ نسیم بیگم نے ارسلان کو کہا تھا کہ وہ اسے ولیمے کا ڈریس دلانے لے جائے، مگر آج نادیہ نے خود ہی منع کر دیا تھا کیونکہ آج وہ کچھ ڈیزائن آن لائن دیکھنا چاہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے پھر ارسلان بیٹا، تم آفس چلے جاؤ، کل اسے لے جانا۔ اور وہ غصے میں بڑبڑاتا ہوا نکل گیا تھا کیونکہ اس کی بیوی تو اسے منہ تک نہیں لگا رہی تھی۔ ارسلان نے اسے صبح سے کتنی کالز کی تھی مگر نادیہ نے فون ہی نہیں اٹھایا تھا، نہ وہ اس کے کسی میسج کا جواب دے رہی تھی۔ ارسلان کی تینوں پھوپھیاں آ گئی تھیں، ان کی بیٹیاں بھی آ چکی تھیں۔ گھر میں گہما گہمی کا ماحول تھا، سبھی بہت خوش تھے سوائے اس شخص سے جس کی وجہ سے سب خوش تھے۔ ارسلان کا نہ جانے کیوں ہر وقت موڈ آف ہی رہتا تھا۔ نادیہ اسے بالکل لفٹ نہیں کروا رہی تھی اور اس بات پر اسے اب تو بہت غصہ آ رہا تھا۔ رات کو بھی وہ اپنی کزنس کے ساتھ ہی سو گئی تھی، جبکہ وہ اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ وہ پانی پینے کی غرض سے کمرے سے نکلا تھا اور تبھی نادیہ بھی پانی پینے کے لیے کمرے سے نکلی تھی۔ وہ پانی پینے کچن میں آئی تھی۔ جیسے ہی مڑی ارسلان نے اسے کندھوں پر اٹھا لیا تھا۔ نادیہ کی منہ سے چیخ نکلنے لگی تھی جسے اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر روکا تھا۔ ارسلان یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے چھوڑیں، میں شور مچا دوں گی۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پھڑ پھڑائی تھی۔ مچاؤں شور؟ تمہیں ہی پھر شرم آئے گی سب کے سامنے۔ میں تو کہہ دوں گا اپنی بیوی کو اپنے کمرے میں لے کر جا رہا ہوں، کسی میں ہمت ہے تو روک لو۔ وہ آہستہ آواز میں گرا رہا تھا۔ اس نے کمرے میں آ کر اسے بیڈ پر پٹکا تھا۔ ارسلان آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ دیکھا، اپنی باری تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تمہارے آنسوؤں پر مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی رحم کرنا پڑتا ہے۔ جان بوجھ کر کرتی ہو نا مجھے اگنور۔ میں آپ کو کیوں اگنور کروں گی؟ وہ پھپھو لوگ اکٹھے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ ہی رک گئی۔ اس میں اتنی بڑی کون سی بات ہے؟ تمہارے نزدیک یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے۔ اور میں جو یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، صبح سے تمہیں کتنی کالز کی ہیں، میرا فون کیوں نہیں اٹھایا؟ میرا فون تو تب سے دراز میں پڑا ہے، میں نے نکالا ہی نہیں ہے، شاید اس کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہوگی۔ میں قسم سے سچ کہہ رہی ہوں، میرا فون میرے پاس نہیں تھا۔ میں تو نائمہ کے فون سے سارا دن ولیمے کے آؤٹ فٹس دیکھتی رہی۔ تو پھر ٹھیک ہے، اب تمہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم اسی کمرے میں رہو گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں ان لوگوں کے پاس سو رہی تھی، وہ کیا سوچیں گی؟ میرا بڑا مذاق بنے گا، پلیز خدا کے لیے مجھے جانے دیں۔ وہ منتوں پر اتر آئی تھی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، پلیز ارسلان مجھے جانے دیں، وہ سب میری بہت واٹ لگائیں گی۔ اچھا ہے تم اسی قابل ہو، تمہارے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے زبردستی بیٹھا تھا۔ میں آپ سے پکا وعدہ کرتی ہوں، دن میں فون بھی آن کر لوں گی، آپ سے بات بھی کروں گی، اور کل میں اپنے کمرے میں سوؤں گی، ادھر ہی، پکا وعدہ، پلیز جانے دیں۔ وہ اب باقاعدہ منتیں کرنے پر اتر آئی تھی، اور ارسلان کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات ماننا پڑی تھی۔ ٹھیک ہے، مگر یہ آخری وارننگ ہے، آج کے بعد تمہاری کوئی منت بھی نہیں مانوں گا، سمجھی تم؟ وہ اس کا ہاتھ چھوڑ گیا تھا اور وہ تو سرپٹ بھاگی تھی۔ نادیہ ایف اے کی اسٹوڈنٹ تھی، اسے پڑھنے کا شوق تھا مگر صرف کالج جانے کی حد تک۔ گھر میں وہ کتابیں کھول کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی، اور ارسلان اس کی عادات سے بخوبی واقف تھا۔ وہ سارا دن گھر میں کدکڑے لگائے رکھتی تھی۔ آغا شرافت کے گھر میں لڑکیوں کو زیادہ پڑھانے کا رواج نہیں تھا، ایف اے سے آگے وہ لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف تھے۔ یہاں تک بھی وہ رو رو کر گئی تھی، اور ایف اے کے بعد سب لڑکیوں کو ہی گھر بٹھا دیا جاتا تھا، ان کو پرائیویٹ اسکول میں بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ سرکاری اسکول میں جاتی تھی کیونکہ آغا جی کا کہنا تھا کہ پرائیویٹ اسکولز کا ماحول اچھا نہیں ہے، لڑکیوں کو خراب کر دے گا۔ ٹیوشن میں بھی وہ کہیں جا نہیں سکتی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ پڑھائی میں کافی کمزور ہی تھی، جبکہ لڑکوں کے لیے یہ اصول لاگو نہیں ہوتے تھے۔ لڑکوں کو خوب اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائی گئی تھی، اور شہر کی سب سے مہنگی یونیورسٹیز میں وہ پڑھ کر آئے تھے۔ ارسلان نے خود MBA یعنی بزنس میں ماسٹرز کیا ہوا تھا۔ نادیہ کم عمر تھی اور اس کی عادتوں سے بھی اس کا بچپنا واضح جھلکتا تھا۔ ارسلان جو پہلے اس کی حرکتوں سے کوفت کا شکار ہوتا تھا، ہر وقت نادیہ کو ڈانٹتا رہتا تھا۔ اب اس کو اس کی یہ حرکتیں اچھی لگنے لگی تھیں۔ وہ جو اس سے گن گن کر بدلے لینے والا تھا اپنے، وہ بھول گیا تھا۔ اگلے دن نادیہ کو وہ پھر سے شاپنگ پر لے گیا تھا۔ پورا دن لگا کر بھی نادیہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، وہ روحان سی ہو رہی تھی۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو اتنا تھکا دیا، مجھے پسند تو نہیں ہے مگر پھر یہ ڈریس لے لیتے ہیں۔ اس نے ایک میکسی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ تمہیں پسند نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ابھی گھر چلتے ہیں، کل پھر میں تمہیں لے آؤں گا۔ اور نادیہ حیران ہوئی تھی۔
وہ اس کے لیے اتنا اچھا کیوں بن رہا تھا؟ کیا سچ میں مجھے لے آئیں گے؟ گھر جا کر مجھے ماما سے بے عزت مت کروا دیجیے گا۔ اگر آپ نے میری شکایت لگانی ہے تو مجھے ابھی بتا دیں، میں یہی لے لیتی ہوں۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی تھی، کیونکہ ارسلان پر اسے یقین بالکل بھی نہیں تھا۔ لے آؤں گا بابا، کہہ دیا، اب اٹھو، کھانا کھانے چلتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے نادیہ کو آئس کریم کھلائی تھی اور پھر وہ گھر آ گئے تھے۔ وہ گاڑی سے نکلنے لگی تھی جب وہ اس کا ہاتھ پکڑے روک گیا تھا۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، اگر آج بھی کل والی حرکت کی تو میں معافی کی گنجائش نہیں ملے گی۔ میں تمہیں سب کے درمیان سے اٹھا کر لے آؤں گا۔ اور نادیہ سے گھورتی ہوئی گاڑی کا دروازہ کھولتی باہر آ گئی تھی۔ اسے خالی ہاتھ لٹکائے دیکھ کر اس کی چچی اور ماما نے اسے آڑوں ہاتھوں لیا تھا۔ کیا ہو گیا؟ ماما، اسے کچھ پسند نہیں آ رہا تھا تو میں نے کہا ہم کل جا کر کسی اور جگہ سے دیکھ لیں گے۔ آپ لوگ اسے مت ڈانٹیں، میں نے ہی اسے کہا تھا۔ ارسلان اس کی صفائی دیتا ہوا کمرے میں چلا گیا تھا۔ اور ماما، میرے لیے ایک کپ چائے کا بھجوا دیں، سر میں بہت درد ہو رہا ہے، وہ جاتا ہوا ماں کو کہہ گیا تھا۔ اور نادیہ کی ساری کزنیں اس کو معنی خیز نظروں سے دیکھتی ہوئی چھیڑنے لگی تھی۔ اس پر نادیہ بلش کرنے لگی تھی۔ اس کی شادی شدہ کزنوں نے اسے چھیڑ چھیڑ کر ناک میں دم کر دیا تھا۔ اس کی جان خلاصی اس کی چچی نے کروائی تھی جب نسیم بیگم نے چائے کا کپ پکڑایا تھا۔ جاؤ ارسلان کو چائے دے آؤ۔ اس نے ایک ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ میں جوتے اتار کر پکڑ لیے تھے کیونکہ اس کے پاؤں بہت درد کر رہے تھے۔ اس کی اس حرکت پر سب لوگ ہی ہنس دیے تھے۔ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ فائزہ بیگم نے ماتھا پیٹا تھا۔ کوئی بات نہیں بھابھی، چھوٹی ہے ابھی، بچی کی عمر ہی کتنی ہے، ہماری ساری لڑکیوں میں سب سے چھوٹی ہے۔ اس کے سر پر اتنی بڑی ذمہ داری ڈال دی آپ نے، حلیمہ اپنی بھابھی کو ٹوکتے ہوئے بولی تھی۔ کوئی بات نہیں ہے حلیمہ، یہ تو پھر ہونا ہی تھا، ایک نہ ایک دن تو لڑکیوں کی شادی ہونی ہوتی ہے، اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے، وہ ٹھنڈی آنکھ بھرتے بولی تھی۔ شاید وہ ان سے زیادہ خود کو تسلی دے رہی تھی۔ نادیہ کے ایک ہاتھ میں جوتے تھے جبکہ ایک ہاتھ میں چائے۔ اس نے چائے جب ارسلان کو پکڑائی تو وہ اس کو حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ چچی جان نے مجھے چائے دی ہے آپ کے لیے، اور یہ جوتے کیوں ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں؟ وہ حیرانی سے بولا تھا۔ اوہو، یہ تو میرے پاؤں درد کر رہے تھے تو میں نے ہاتھ میں پکڑ لیے۔ وہ اسے چائے پکڑاتی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ماما نے کہہ دیا ہے کہ اگر کل بھی مجھے ڈریس پسند نہ آیا تو اس کے بعد میرا شاپنگ پر جانا بند، وہ منہ بناتے بول رہی تھی۔ نہیں، کل میں تمہیں کسی اچھی جگہ لے کر جاؤں گا جہاں سے تمہیں ڈریس پسند آ جائے گا، فکر نہیں کرو۔ اور اس بات پر وہ کھل اٹھی تھی۔ لائٹ پنک کلر کی ایک گھیردار فل کام والی میکسی سے پسند آئی تھی۔ اس کے ساتھ اس نے میچنگ جیولری اور جوتے بھی لے لیے تھے۔ وہ بہت خوش تھی۔ شہر کے سب سے مہنگے سیلون میں ارسلان نے اس کا اپائنٹمنٹ کروایا تھا اور وہ اپنے ولیمے کے دن کے لیے بہت ایکسائٹڈ تھی۔ ولیمے سے ایک دن پہلے شام کو چچی جان نے مہندی والی کو بلوا کر اس کے ہاتھوں پر دوبارہ سے مہندی لگوا دی تھی۔ مہندی لگوا کر جب وہ کمرے میں آئی تو ارسلان بیڈ پر نیم دراز اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ ارسلان، یہ دیکھیں میری مہندی۔ آپ کو پتہ ہے آج سے پہلے میری مہندی کا رنگ اتنا گہرا کبھی بھی نہیں آیا۔ یہ اس بیوٹیشین کی مہندی بہت اچھی تھی، اب میں اسی سے مہندی لگوایا کروں گی۔ وہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتی ہوئی اب اس کو اپنی مہندی کا رنگ دکھا رہی تھی۔ ارسلان نے اس کے دونوں ہاتھوں کو چوم لیا تھا۔ اس پر وہ جھینپ سی گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے یہ مہندی کا رنگ گہرا کیوں آتا ہے؟ ارسلان نے اسے اپنے برابر میں بٹھاتے ہوئے قریب کیا تھا۔ کیوں؟ جس لڑکی کا شوہر جتنا اسے پیار کرتا ہے اس کی مہندی کا رنگ بھی اتنا ہی گہرا آتا ہے۔ کیا سچ میں؟ مجھے تو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ حیران ہوئی تھی۔ ہاں بالکل سچ، ابھی تم نے خود ہی کہا ہے کہ اس سے پہلے اتنا گہرا رنگ کبھی نہیں چڑھا۔ اس کا مطلب ہے یہ تمہاری مہندی کا رنگ نہیں ہے، یہ میرے پیار کا رنگ ہے، وہ اس کے کان کے پاس سرگوشی میں بولا تھا اور اس پر سایہ فگن ہوتا اسے بے بس کر گیا تھا۔ اگلے دن وہ ولیمے کی دلہن بنی بے حد پیاری لگ رہی تھی، اوپر سے اس کا شرمایا شرمایا سا روپ اسے مزید پیارا بنا رہا تھا۔ ولیمے کے دوران سب کی نظریں ہی اس چھوٹی سی دلہن پر تھیں، سب نے اس کی تعریفیں کی تھیں۔ اس کی ماما اور چچی نے اس کا ڈھیروں صدقہ بھی دیا تھا۔ ارسلان کی تو اس سے نظریں ہی نہیں ہٹ رہی تھیں۔ پنک آؤٹ فٹ میں وہ کوئی باربی ڈال ہی لگ رہی تھی۔ اس نے اسے تاکید کی تھی کہ وہ سیدھا کمرے میں جائے گی، مگر اس کی کزنز جان بوجھ کر اسے کھینچ کر اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ اب تو ساری عمر ارسلان کے ساتھ ہی رہنا ہے، آج تو ہمارے پاس رہ جاؤ، اس کی پھوپھی زاد بولی تھی۔ اس نے لاکھ بہانے بنائے تھے مگر کسی نے اس کی ایک نہیں سنی تھی، اور کچھ اس کا اپنا دل بھی تھا کیونکہ ان کا آخری دن تھا۔ ان کے بعد پھر سب نے اپنے اپنے گھر چلے جانا تھا، تو وہ لاکھ چاہتے ہوئے بھی اپنے کمرے میں نہیں جا سکی تھی۔ اور ارسلان کو آج اس پر بہت غصہ آیا تھا۔ اس نے اسے کتنا کہا تھا کہ وہ اپنے کمرے میں آئے گی، اور وہ کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ ابھی تو اس نے اسے نظر بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ ارسلان غصے میں کمرہ لاک کرتا سو گیا تھا۔
مگر آج وہ اس سے سخت غصہ ہو چکا تھا۔ اگلی صبح جب نادیہ اپنے کمرے میں آئی تو دروازہ لاک تھا۔ ڈرتے ہوئے اس نے نوک کیا تھا، جانتی تھی وہ اب بہت غصہ کرے گا۔ کون ہے؟ اندر سے اس کی غصے سے بھری آواز آئی تھی۔ ارسلان، میں ہوں، نادیہ، دروازہ کھولیں پلیز۔ جہاں پوری رات رہی ہو نا وہیں جاؤ، اب دماغ مت کھاؤ میرا، وہ غصے میں بولا تھا۔ پلیز ارسلان، مہمان ہیں سب، مجھے کپڑے بدلنے ہیں، میرے کپڑے ادھر ہی ہیں، پلیز دروازہ کھول دیں، وہ منمنائی تھی۔ ارسلان نے جب دروازہ نہ کھولا تو وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں واپس چلی گئی تھی۔ نادیہ کو اندازہ تھا وہ ناراض ہوگا، مگر اتنا ناراض ہوگا اس بات کا اندازہ بالکل بھی نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ سارے مہمان چلے گئے تھے، سب لوگ روٹین پر واپس آ گئے تھے، مگر نادیہ کی زندگی میں جیسے بھونچال آ گیا تھا۔ ارسلان اس بات کو اتنا سیریس لے لے گا اس کو اندازہ نہیں تھا۔ وہ اب اس سے بالکل بھی بات نہیں کرتا تھا۔ اس نے اس سے بہت دفعہ بات کرنے کی کوشش کی تھی تو وہ آگے سے اسے بری طرح سے جھڑک دیتا تھا۔ رات کو کھانے کے بعد ارسلان چائے پیتا تھا، وہ اس کے لیے چائے بنا کر لائی تھی۔ میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے میرے کام مت کیا کرو، اور مجھے تمہاری شکل نہیں دیکھنی، جاؤ یہاں سے، اس نے اسے بری طرح سے جھڑک دیا تھا۔ آپ کو رات کو چائے پینے کی عادت ہے تو اس لیے میں آپ کے لیے چائے بنا کر لائی تھی، میں چھوڑ چکا ہوں اپنی عادت، اس نے چائے جا کر سنک میں انڈیل دی تھی۔ آج کے بعد اگر تم میرے لیے چائے لے کر آئے تو یہ چائے سنک میں انڈیلنے کے بجائے تم پر انڈیلوں گا، نکلو اب یہاں سے۔ وہ اس کے ہاتھ میں کب غصے میں تھماتا بیڈ پر جا کر کروٹ بدل کر سو گیا تھا۔ نادیہ کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل آئے تھے۔ وہ کم عمر تھی، ان پیچیدگیوں کو نہیں سمجھتی تھی، نہ ہی اسے یہ سمجھ آ رہا تھا کہ وہ ارسلان کو کیسے منائے۔ کبھی کبھی دل میں آتا تھا کہ وہ چچی جان کو بتا دے، مگر پھر وہ خود ہی شرمندہ ہو جاتی تھی کہ وہ ان کو کیا ہی بتائے گی۔ نادیہ کے 12ویں کلاس کے پیپر تھے۔ نسیم بیگم نے کہا تھا کہ وہ اپنے کمرے میں رہ کر پڑھائی پر توجہ دے، اور وہ پڑھائی پر توجہ کیا ہی دیتی، اس کی توجہ تو ان کے بیٹے سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ ارسلان نے بھی کہہ دیا تھا، ہاں ٹھیک ہے، یہ اپنے کمرے میں رہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بظاہر اس نے نارمل لہجے میں کہا تھا، مگر نہ جانے کیوں نادیہ کو اس کا یہ لہجہ بہت چبھا تھا۔ کہاں تو وہ اسے نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، اور اب وہ چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ کمرے میں بھی نہ رہے۔ لاکھ فوکس کرنے پر بھی وہ پڑھائی میں دھیان نہیں دے رہی تھی۔ جیسے تیسے اس نے پیپر دیے تھے، اور اب ایک اور مصیبت تھی، کیونکہ اب اسے پھر سے ارسلان کے کمرے میں جانا ہوگا، پھر سے ارسلان کی جھڑکیں سہنی ہوں گی۔ گرمیاں تھیں تو سب گھر والوں کا مری کے لیے پلان بن گیا تھا۔ آغا جی کا ایک گھر مری میں بھی تھا، اور وہ گرمیوں میں اکثر ہی اپنی فیملی کو وہاں بھیج دیتے تھے، اور اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ہر بار فائزہ بیگم یا نسیم بیگم میں سے ایک گھر پر رک جاتی تھی، باقی سب چلے جاتے تھے۔ اس دفعہ نسیم بیگم رک گئی تھی۔ نادیہ کو آخری پیپر والے دن ہی بخار ہو گیا تھا، اس نے بھی جانے سے معذرت کر لی تھی، اور نادیہ کی وجہ سے نسیم بیگم نے ارسلان کو بھی روک لیا تھا کہ جب نادیہ ٹھیک ہو جائے گی تو ارسلان نادیہ کو خود کہیں گھمانے لے جائے گا۔ نادیہ کو بہت تیز بخار تھا۔ چچی جان اس کی دوائی لے آئی تھیں اور اس کو بیڈ پر لٹا کر نسیم بیگم اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، کیونکہ ان کی بھی آج طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ارسلان کو انہوں نے کہا تھا کہ اس کا خیال رکھیں۔ ارسلان کا کمرہ دوسرے فلور پر تھا تو نسیم بیگم نے نادیہ کو نادیہ کے کمرے میں ہی بیڈ پر لٹا دیا تھا، کیونکہ سیڑھیاں چڑھنے میں اسے مشکل پیش آ رہی تھی، اور ارسلان کو اپنے کمرے میں سونے کے علاوہ اور کہیں سونے کی عادت نہیں تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا تھا، مگر اس کی بے چینی تھی کہ کم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ آخرکار وہ کمرے سے نکل آیا تھا۔ اس کے کمرے میں آیا تھا تو وہ ابھی تک بخار میں تپ رہی تھی۔ اس نے اس کا بخار چیک کیا تھا، 103 پر بخار تھا۔ پھر دوبارہ ڈاکٹر کو فون کیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا اسے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھیں۔ ارسلان نے بنا سوچے سمجھے اسے گود میں اٹھایا تھا اور اپنے کمرے میں لے آیا تھا، اور اپنے کمرے میں لا کر اس نے اسے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کی تھیں۔ آہستہ آہستہ اس کا بخار کم ہونے لگا تھا۔ نادیہ نیند میں قسمت آئی تھی۔ ارسلان کو اپنے قریب دیکھ کر نادیہ جیسے اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ ارسلان، آپ مجھے چھوڑ کر مت جائیں پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ آپ پلیز مجھ سے ناراض نہ ہوں پلیز۔ اس رات میں نے بہت کوشش کی تھی کہ میں کمرے میں آ جاؤں، مگر سب کزنس نے مل کر مجھے روک لیا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ پلیز ارسلان، مجھے اب آپ سے ڈر لگنے لگا ہے، حالانکہ یہ سچ ہے، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ ارسلان کو لگا تھا جیسے وہ اپنے حواسوں میں نہیں ہے۔ ارسلان کو اس پر پیار تو آیا تھا، مگر وہ اتنی جلدی سے معاف نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ دوبارہ نیند میں چلی گئی تھی، مگر اب اس کا بخار کم تھا۔ ارسلان بھی ریلیکس ہوتا سو گیا تھا۔ اگلی صبح اچانک ہی سب لوگ واپس آ گئے تھے۔ سب لوگ حیران تھے وہ کیوں آئے تھے، کیونکہ ان سب لوگوں کی شکلوں پر 12 بجے ہوئے تھے۔ کیا ہوا تم لوگوں کو؟ تم اتنی جلدی واپس کیوں آ گئے؟ ارسلان ان سے پوچھ رہا تھا۔
मगर कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। ये तुम लोग इतनी जल्दी क्यों आ गए हो? तुम लोग तो अभी 15 दिन रहने वाले थे ना? तभी आगा जान ने इसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा था। क्या क्या है ये सब? नोमान ने एक पेपर इसके आगे किया था। क्या है ये भाईजान? मुझे क्या पता ये क्या है, आपको पता होगा। अरसलान तो थप्पड़ पर ही हैरान था। ये लड़की, इसको तो तुम जानते हो, और ये जो इसकी गोद में बच्चा देख रहे हो ना? हाँ, मैं इस लड़की को जानता हूँ, मगर इसके बच्चे को नहीं जानता। इसका बेटा होगा, मगर मुझे आपने थप्पड़ क्यों मारा? और ये आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तभी वो लड़की आगे आई थी। अरसलान, अरसलान, तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? तुम मेरे शौहर हो, तुमने मुझसे निकाह किया था, ये बच्चा तुम्हारा है। क्या बकवास कर रही हो? ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता, और मैं तुम पर थूकूं भी ना। निकलो यहाँ से। अरसलान, ऐसा ही है, तुम मेरे साथ धोखा नहीं कर सकते। मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट है। वो तो ढीठ बनी झूठी कहानियाँ घड़ी जा रही थी। अरसलान, अगर वो इतनी बड़ी बात कर रही है तो कुछ तो सच है ना इसमें? आगा जान बोल रहे थे। आगा जान प्लीज़, मैं आपका पोता हूँ, अपने खून पर थोड़ा सा तो एतमाद करें। क्या हो गया आप लोगों को? मैं आप लोगों के सामने पैदा हुआ हूँ, मेरा बचपन से लेकर जवानी तक एक एक पल आपके सामने गुजरा है। बाबा जान, वो अपने बाबा की तरफ बढ़ा था। मुझे शर्म आ रही है अरसलान कि तुम मेरे बेटे हो। बाबा जान, तायबू, आप तो मेरे बारे में कुछ बोलें। वो सब कुछ यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था। हाँ सदाकत, बच्चा जो कह रहा है इसके बारे में भी तो एक दफ़ा सुन लो। नुमान ने निदा के साथ इस लड़की, जो अपना नाम शिजा बता रही थी, इसे कमरे में भेज दिया था। सब आगा जी के कमरे में मौजूद थे। अगर ये बात मीडिया में चली गई तो हमारे ख़ानदान की इज्जत नीलाम होकर रह जाएगी। एक ये सोशल मीडिया का डर। खैर, मैंने जो कहना था आप लोगों से कह दिया। इसके अलावा मैं आप लोगों को कोई सफाई नहीं दूंगा। देखो अरसलान, गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। नौमान, तुम भी ठंडे हो जाओ, ये मामला हम सब देख लेंगे। हर मसले का कोई ना कोई हल होता है, इसका भी होगा। सब लड़कियां और घर की औरतें हैरान थीं। अचानक कौन सी आफत आ पड़ी इन पर। बाबा जी ने सब मर्दों को अपने कमरे में बुलाया था, जबकि औरतें बाहर लॉन में बैठी हुई थीं। नसीम बेगम रो रो कर हलकान हो गई थी। मुझे यकीन नहीं आता भाभी, मेरा बेटा ऐसा कैसे कर सकता है? अरे क्या हो गया नसीम तुम्हें? हम कब कह रहे हैं कि अरसलान ने ऐसा कुछ किया? वो लड़की झूठ बोल रही होगी। नादिया चुप थी और फिर वो उठकर कमरे में चली गई थी। तभी अरसलान कमरे से निकला था। इसने नादिया को कमरे में जाता देख लिया था। वो भी इसके पीछे आया था। वो जब कमरे में आया था तो वो बेड पर सर झुकाए बैठी थी। क्या सोच रही हो? क्या तुम्हें भी मैं बदकिरदार लगता हूँ? मैंने आपसे ऐसा कब कहा? कह दो, सभी कह रहे हैं, तुम भी कह दो। वो मायूसी से सर झुकाए बोला था। नहीं, मुझे यकीन है वो लड़की झूठ बोल रही है। अगर आपको मुझ पर थोड़ा सा एतबार कर लेना तो मैं तो इतनी बुरी नहीं हूँ जितनी आप मुझे समझते हैं। कितने अरसे बाद वो इससे बात कर रहा था। किसने कहा मैं तुम्हें बुरी समझता हूँ? अच्छा ही हुआ है आपके साथ ये जो हो रहा है। मेरे साथ जो आपने इतनी बड़ी ज़्यादती की है, इतना तंग किया है, इतने महीने आपने मुझे रुलाया है, अल्लाह बाप से बदला ले रहा है। वो अचानक ही रंग बदलती रोते हुए बोल रही थी, और इतनी गंभीर सूरत हाल में भी अरसलान की हंसी छूट गई थी। तो तुम खुश हो रही हो कि तुम्हारे शौहर पर बुरा वक्त आया है? अल्लाह ना करे कि बुरा वक्त आए, और वो तो सबको पता चल ही जाना है कि वो झूठ है। तुम्हें इतना मुझ पर यकीन क्यों है, जबकि मेरे माँ बाप को भी नहीं यकीन मुझ पर? क्योंकि मैं आपको बचपन से जानती हूँ, आप ऐसा कर ही नहीं सकते। और अरसलान कितनी देर तक इसके चेहरे से नज़रें हटा नहीं पाया था। बीवियाँ सच में अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती हैं मर्दों के लिए। मेरे माँ बाप मुझ पर यकीन नहीं कर रहे, मेरा भाई मुझ पर एतबार नहीं कर रहा, और मेरी छोटी सी बीवी मुझ पर एतबार कर रही है। शुक्रिया मेरी जान। अरसलान इसे करीब करता सीने से लगा गया था। और हाँ, सॉरी जो मैंने तुम्हें इतना तंग किया, मगर मैं तो तुमसे नाराज़ हुआ था कि मेरी बीवी मुझे नाज नखरे दिखाकर मना लेगी, मगर तुम तो इस काम में बिल्कुल ज़ीरो हो। आप इस लड़की को जल्दी से निकालें यहाँ से, मुझे वो अच्छी नहीं लगी। वो बहुत जल्द यहाँ से चली जाएगी। इसने सर उठाकर इसे देखा था। जब हमारा यूनिवर्सिटी ट्रिप गया था ना इस्लामाबाद, तो मेरा एक क्लास फेलो है फ़ाइक, इसके साथ मेरी हमेशा से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। इस्लामाबाद में इसकी कोई गर्लफ्रेंड थी जो इस ट्रिप में भी इससे मिलने आ गई थी, और ये इसे छोड़कर मेरे पीछे पड़ गई थी। मैंने जब इसे लिफ्ट नहीं करवाई, एक पार्टी में सब क्लास फेलोज़ के सामने इसने मुझे प्रपोज़ कर दिया था, और मैंने इसे थप्पड़ मारा था, क्योंकि इसका अंदाज़ बहुत ही बेहुदा था, और इस थप्पड़ का बदला शायद ये ले रही है मुझसे। मगर तुम फिक्र नहीं करो, मैंने अपने एक दोस्त शुएब से बात की है, वो इसके बारे में काफ़ी मालूमात पहले से ही रखता है। तुम फिक्र नहीं करो। बाबा ने अपने एक वकील दोस्त से भी बात की है, 1-2 दिन में सारा मामला क्लियर हो जाएगा।
مگر یہ بات ہم مردوں کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ. میں صرف تمہیں بتا رہا ہوں تمہاری تسلی کے لیے. تم بھی کسی کو مت بتانا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. وہ سر ہلاتی پھر سے اس کے سینے سے لگ گئی تھی. وہ آج سچ میں بہت شرمندہ تھا. اس نے ایک چھوٹی سی بات پر اسے کتنا ٹارچر کیا تھا، اور صرف اس کی بیوی اس کے ساتھ کھڑی تھی. نعمان نے وہ پیپر جو اس لڑکی کے پاس تھے اپنے وکیل کو دے دیے تھے اور کیس بھی کر دیا تھا، مگر اس بات سے شزا انجان تھی. شزا کو آغا جی نے یہی کہا تھا کہ اگر تمہاری بات سچ ہے تو ہم تمہاری شادی ارسلان سے کر دیں گے، بلکہ ارسلان کی جائیداد میں سے آدھا حصہ بھی تمہارے نام کیا جائے گا. اور شزا کی تو آنکھیں چمک گئی تھیں. گھر کی سب خواتین کو بھی اس کے ساتھ رویہ نارمل رکھنے کو کہا گیا تھا، مگر 2 دن بعد ہی اسے دھوکہ دہی کے کیس میں اندر کر دیا گیا تھا. سوری بیٹا، ہم نے تم پر اعتبار نہیں کیا. اس کے ماں باپ اور بھائی تینوں شرمندہ تھے، جبکہ ارسلان ان کے سامنے مطمئن سا کھڑا تھا. بے شک آپ لوگوں نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا، مگر میری بیوی نے مجھ پر اعتبار کیا ہے، اور اس پر میں اس کا ہمیشہ مشکور رہوں گا. وہ سب کے سامنے نادیہ کا ہاتھ پکڑے بولا تھا، جس پر نادیہ جھینپ سی گئی تھی، اور باقی گھر والے بھی مسکرا کر رہ گئے تھے. وہ ارسلان علی سے ایسی ہی بات کی توقع رکھتے تھے. یہ کہانی صرف ایک نکاح اور محبت کا سفر نہیں، بلکہ 2 مختلف مزاج رکھنے والے انسانوں کے بدلنے کی داستان ہے. ارسلان کا کردار شروع میں اپنی ضد، غصے اور انا کی وجہ سے سخت دکھائی دیتا ہے. اس کا نادیہ کو بار بار ڈانٹنا اور اس کی کم عمری کو سمجھے بغیر اس پر اپنی مرضی مسلط کرنا ایک ایسی خامی تھی جس پر سوچنے کی ضرورت ہے. لیکن وقت کے ساتھ اس کے اندر موجود محبت، فکر اور ذمہ داری کا پہلو سامنے آیا، اور اس نے اپنی غلطیوں کو محسوس بھی کیا. نادیہ کا کردار معصومیت، بچپنے اور سادگی کی عکاسی کرتا ہے. اگرچہ اس کی کچھ حرکتیں نادانی پر مبنی تھی، مگر مشکل وقت میں اس کا اپنے شوہر پر یقین رکھنا اور بغیر ثبوت بدگمان نہ ہونا اس کے کردار کی خوبصورتی تھی. کہانی یہ پیغام دیتی ہے کہ رشتے صرف حق جتانے سے نہیں، بلکہ سمجھ، احترام، اعتماد اور ایک دوسرے کی کمزوریوں کو قبول کرنے سے مضبوط ہوتے ہیں. کسی بھی انسان کو اس کی ایک غلطی یا کمزوری سے پرکھنے کے بجائے اسے بہتر بننے کا موقع دینا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی سب سے زیادہ سخت دکھائی دینے والا دل بھی سچی محبت اور احساس سے بدل جاتا ہے. اور سب سے بڑی طاقت وہ رشتہ ہوتا ہے جہاں مشکل وقت میں الزام نہیں بلکہ یقین ساتھ کھڑا ہو. اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں. شکریہ.